اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ سماحت السید مرجع دین السید صادق الحسین شیرازی حافظہ اللہ نے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے جو سارے گزشتہ خطبہ پیش کیا تھا، اس میں آپ نے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کے اوپر اور پیغمبر اسلام کے اوپر، قرآن کے اوپر جو جھوٹ اور تہمتیں منافقوں اور دشمنوں کی طرف سے باندھی گئی تھیں یا لگائی گئی تھیں، ان کا جواب ماہ مبارک رمضان میں انتہائی سختی، جانفشانی کے ساتھ دینا چاہیے۔ یہ جھوٹ جسے معاویہ کے زمانے میں جس کی فیکٹری باقاعدہ کھولی گئی، ویسے تو جس کی طرف یہ نسبت دی جا رہی ہے کہ جس نے بہت زیادہ حدیثیں گڑھی ہیں، یعنی ابو ہریرہ، وہ رسول کے صحبت میں کم رہے اور حدیثیں بہت زیادہ بیان کر رہے ہیں، جبکہ وہ اصحاب مخلصین علیہم الرضوان جنہوں نے پیغمبر اسلام کی خدمت میں زیادہ وقت گزارا، ان کی طرف سے بہت کم حدیثیں ہیں۔ یعنی ان کے مقابلے میں، ابو ہریرہ کی بیان کی ہوئی حدیثوں کے مقابلے میں ان اصحاب کی طرف سے بہت کم حدیثیں ہیں۔ تو یہیں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حدیثیں کس طریقے سے گڑھی جا رہی تھیں۔ اور اس کا دوسرا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر نے ابو ہریرہ کے اوپر حدیث بیان کرنے سے پابندی لگا دی تھی، کیونکہ انہیں اچھی طریقے یہاں تک سزا بھی دینے کی اور کوڑے مارنے کی بھی دھمکی دی تھی، بلکہ شاید مارا بھی تھا کہ تم بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہو۔ وہ ان کا مطلب حدیثیں بیان کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کا مطلب تھا تم بہت زیادہ حدیثیں گڑھتے ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے انہوں نے تو پابندی لگائی، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا ویسے ویسے جب معاویہ ابن ابی سفیان کی حکومت آئی ہے تو اس نے باقاعدہ حدیثیں گڑھنے کی فیکٹری تیار کر دی، اور اس میں روح رواں یہی حضرت ابو ہریرہ تھا، یہی حضرت صاحب تھے جنہوں نے اس میں، اور وہ تمام حدیثیں جو پیغمبر اسلام نے مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں حدیثیں ارشاد فرمائی تھیں، ان سارے حدیثوں کو آپ کے دشمنوں کی طرف پلٹا دیں کہ رسول نے ان کے بارے میں یہ فرمایا۔ اور جو بات مثلا پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ علی فاروق اعظم ہے، حدیث گڑھ دی گئی کہ علی فاروق اعظم نہیں ہے، فلاں صاحب فاروق اعظم ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ علی صدیق اکبر ہے، اور جو شخص بھی صدیق اکبر ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں صدیق اکبر کسے قرار دیا گیا؟ حضرت ابوبکر کو۔ یہ معاویہ کی حدیثیں گڑھنے والی فیکٹری سے نکلی ہوئی حدیثیں ہیں، جس میں فضائل کسی اور کی طرف موڑے جا رہے ہیں۔ صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا لقب کس نے دیا؟ کس کو؟ پیغمبر اسلام نے اپنی اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کو صدیقہ کا لقب دیا ہے، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ اس فیکٹری سے جب حدیث نکلی تو کیا ہوا؟ فلا ام المومنین، فلاں رسول کی زوجہ وہ صدیقہ ہے۔ غرض کے جتنے فضائل اور جتنی حدیثیں اہل بیت علیہ السلام کے متعلق تھیں، چن چن کے ایک ایک کر کے سارے کے سارے فضیلتوں کو انہوں نے اپنے چہیتوں کے نام کر دیے، لیکن لوگ نادان نہیں ہیں، لوگوں کو اچھی طریقے سے معلوم ہے بھائی ہیرا ہیرا ہے اور پتھر پتھر ہوتا ہے، جوہر جوہر ہوتا ہے اور خزف خزف ہوتا ہے۔ چلیے اسی حدیث کو آپ لے لیں جو کہا گیا ہے کہ فلاں صاحب فاروق اعظم ہے، فاروق اعظم ہے، تو کس جہت سے؟ فاروق کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے کہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا، فاروق کا ایک معنی کیا ہے؟ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے،
اور وہیں آپ لغت میں دیکھیں گے فاروق کا دوسرا معنی ہے خوف زدہ، ڈرنے والا، جس کے اندر بہت زیادہ خوف پیدا ہو جائے۔ تو اب یہ جو تشبیہ دی جا رہی ہے، مجھے معلوم ہے کہ ان لوگوں نے فاروق اس معنی میں استعمال کیا جس معنی میں پیغمبر اسلام نے استعمال کیا ہے، لیکن اس سے قطع نظر کرتے ہوئے اگر فاروق کے لغوی معنی کو دیکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے جو حدیث گڑھی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، جو حقیقی حدیث ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے جو یہ حدیث فرمائی ہے کہ علی فاروق اعظم ہے، ٹھیک ہے، اس میں پیغمبر کے اندر کی، پیغمبر اسلام مولا کائنات کے اندر کی اس قضاوت والی صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ حدیث فرمائی ہے، اور ساتھ میں یہ فرمایا تھا قضاکم علی، تم میں سب سے بہتر اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ علی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے فیصلے میں بھی سب سے اچھے ہیں۔ حق و باطل کے درمیان بھئی وہ وقت نہیں ہے کہ جب مولا کائنات مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تھے تو لوگ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، یہ کتنا اس جوان کتنا خوبصورت ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کہنا یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کا سلیقہ ہے، بلکہ یہاں تک کہ آپ کی جو تلوار تھی ذوالفقار، آپ کی تلوار جو ذوالفقار تھی وہ جب چلتی تھی تو وہ بھی دیکھ کر چلتی تھی کہ کس کافر کی یا کس مشرک کی نسل میں 70 نسل تک کوئی مومن تو نہیں آنے والا ہے، لہذا اس کو چھوڑ دیا کرتی تھی۔ تو جس علی کی تلوار فاروق ہے، حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے، وہ علی کس حد تک فاروق ہوں گے۔ لیکن اگر فاروق کا دوسرا معنی لیا جائے خوف زدہ کے، تو ظاہر سے بات ہے یہ صفت تو مولا کے اندر پائی نہیں جا رہی تھی، سوائے اس کی کہ خوف الہی ہو، وہ تقوی ہے وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن یہ جو فاروق استعمال کیا گیا لغت میں خوف زدہ ہو جانے کے معنی میں، تو خوف زدہ کون ہوتا ہے؟ بھئی خوف زدہ ہونے کی علامت کچھ آثار ہوتے ہیں نا عملی طور سے، اگر کوئی میدان سے بھاگ دیا تو وہ خوف زدہ ہوتا ہے، بغیر خوف کا کوئی نہیں بھاگتا ہے، لیکن مولا کائنات تو کبھی نہیں بھاگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھاگنے والی صفت مولا کائنات کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے۔ اب اگر کسی اور کو فاروق اعظم کہا جا رہا ہے اور وہ میدان جنگ سے بھاگا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی فاروق اعظم ہیں، لیکن حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ لغت نے جو دوسرا معنی استعمال کیا ہے خوف زدہ ہونے والا، اس معنی میں ہم ہمارے چشم و ابرو پر ہم بالکل ماننے کے تیار ہیں کہ یہ بھی فاروق اعظم ہیں، لیکن ان کی جنگوں، ان کی دل کے خوف اور جنگوں سے فرار اور ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو معنی جس کے اوپر صحیح بیٹھتا ہے اس کو ہم قبول کریں گے۔ لہذا مولا کائنات بھی فاروق اعظم ہیں، یہ صاحب بھی فاروق اعظم ہیں، لیکن دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔